یہ سوال عام ذہن میں اٹھتا ہے، شب معراج میں گویا کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، گفتگو کا انداز کیسے ٹھہرا، کیا آمنے سامنے گفتگو ہوئی، اس کے کیا اسباق تھے؟ دیکھیں، معراج کے سفر میں کچھ تاریخی باتیں ہیں جس کو مد نظر رکھ کر بات کی جائے تو عوام کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ معراج کا سفر آپ کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا، صحیح، اور معراج کا سفر بین الیقظۃ والنوم، حالت نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں ہوا۔ اچھا، اور معراج کا سفر ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں، رجب میں، رمضان میں یا شوال میں ہوا۔ اور معراج کا سفر حتیم سے ہوا، شاب ابی طالب سے ہوا، یا ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہوا۔ علماء نے لکھا ہے ان ساری باتوں میں اتفاق ہو سکتا ہے کہ شاب ابی طالب کے قریب ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، وہاں سے حتیم میں لا کر آپ کے قلب اطہر کو جبرائیل امین نے چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، سونے کے تشت میں ایمان و حکمت سے انہیں بھرا گیا، اور پھر اس روحانی سفر کے لیے آپ کا آغاز ہوا۔ یہ سفر 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اس کو سفر ارضی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سفر جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ہوا، اسے سفر سماوی کہا جاتا ہے۔ تیسرا سفر جو سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام، جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کو پیدا کرنے کے بعد جو اللہ نے فرمایا اکتب ما کان وما ہوا کائن، لکھ جو ہو چکا جو ہو کر رہے گا، وہاں تک تیسرا سفر تھا۔ اور چوتھا سفر صریف الاقلام سے فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قرب ملا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر حکمت کی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اب یہاں سے رؤیت پر بات آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تمام صفات، آدم کا خلق، نوح کی معرفت، شیس کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، ہود کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ وہ سارے انبیاء کی صفات جس ہستی میں جمع کی گئی، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل نبی کو ملا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی سے فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ببصرہ، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، بقلبہ، اور اپنے قلب سے بھی دیکھا۔